ناظرین، افغانستان میں بدامنی کے تناظر میں اب سے کچھ دیر بعد افغان صدر اشرف غنی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اس تنازع کے اہم فریق پاکستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کی گئی۔ امریکہ ایک بار پھر خود غرضی اور بے حسی کی داستان دوہرا رہا ہے، ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان کو بیچ دوراہے پر چھوڑ کر جا رہا ہے، اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی ہر لحاظ سے اور ہر موقع پر مدد کرنے کے باوجود بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ جیسے جیسے امریکی انخلا کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، افغانستان میں بدامنی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ افغان فوجیوں کو اور طالبان میں جھڑپیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ طالبان افغانستان کے کئی اہم اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے 370 میں سے 90 اضلاع پر کنٹرول قائم کر چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کا کنٹرول 50 اضلاع میں ہے۔ طالبان نے تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس پیش قدمی سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ جیسے ہی امریکی فوجیں افغانستان کی سرزمین چھوڑیں گی، طالبان مرکزی علاقوں پر بھی قابض ہو جائے۔ اقوام متحدہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں لڑائی بڑھنے سے دور اور نزدیک کے ملک متاثر ہوں گے، یعنی افغانستان میں بدامنی کے اثرات افغان عوام کے ساتھ ساتھ براہ راست پاکستان کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ اس سے بھی مزید خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نیٹو 20 سال تک افغانستان میں رہا، لیکن نہ تو وہاں امن قائم کر سکا، نہ ہی مضبوط ریاستی ادارے قائم۔ صورتحال کے مخدوش ہونے پر افغان صدر اشرف غنی کل امریکہ میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ امریکی انتظامیہ پاکستان کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ ابھی تک جو بائیڈن نے امریکی صدر بننے کے بعد سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فون تک پر بات نہیں کی ہے۔ جو بائیڈن صدر بننے کے بعد سے چینی صدر سے بات کر چکے ہیں، ترک صدر سے بات کر چکے ہیں، یہاں تک کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تک سے بات کر چکے ہیں، لیکن نہیں کی تو وزیر اعظم پاکستان سے بات۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے بھی اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، امریکہ یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رابطے کے بغیر اپنی فوجیں نکال پائے گا؟ شاید بائیڈن انتظامیہ یہ سوچ رہی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے مسائل ختم ہو گئے، حالانکہ جب امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کی تھی اس وقت پاکستان نے بھرپور مدد کی تھی۔ امریکہ کے وہ مطالبے بھی پورے کیے جو اس نے کیے بھی نہیں تھے۔ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے، نیٹو افواج کو سامان سپلائی کرنے کے لیے راستہ بھی پاکستان کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان بدامنی کا شکار ہوا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھیں، لیکن امریکہ پھر بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا۔ امریکی جنگ کی قیمت پاکستانیوں نے اپنی جانیں دے کر ادا کی۔ سیکیورٹی فورسز سمیت 70,000 پاکستانی شہید کیے گئے۔ پاکستان کو 120 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکہ کے کہنے پر ہی پاکستان نے قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع کیا، جس کے نتیجے میں 9,07,000 پاکستانی بے گھر ہوئے، نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے باوجود امریکی حکمران پاکستان کی قربانیاں نظر انداز کر کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگا۔ اب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تو بھی پاکستان نے اس کی مدد کی۔ طالبان سے امن معاہدہ کرانے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود افغانستان سے نکلتے ہوئے امریکہ پاکستان کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے افغانستان میں روس کی شکست کے بعد کیا تھا اور پاکستان کو اس جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ پاکستان امریکہ کی خاطر روس کے خلاف جنگ میں حصے دار بنا۔ امریکہ کے کہنے پر افغانستان سے روسی فوجیں نکالنے کے لیے جہاد کا نعرہ لگایا۔ افغان وار کی معرفت پاکستان نے پناہ گزین آئے کلاشنکوف کلچر متعارف ہوا، ہیروئن کی تجارت معمول بن گئی۔ اس جنگ کی قیمت پاکستانی ثقافت، پاکستانی معاشرت اور پاکستان نے ہر بار امریکہ کا مطلب پورا کیا، لیکن جب پاکستان کو ضرورت پڑی امریکہ نے پیٹھ دکھائی۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان امریکہ کے ساتھ دفاعی سمجھوتوں سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوا۔ جب 1959 میں وڈ بیر کا فضائی اڈا بنایا گیا تو خاموشی سے 10 سال کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی طیارے یہاں سے اڑان بھرتے تھے اور روس کی جاسوسی کرتے تھے۔ 1960 میں روس نے امریکی طیارہ مار گرایا تو اڈے کا بھید کھل گیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے اپنا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کیا تھا، لیکن جنگ ختم ہو گئی، پاکستان کو شکست بھی ہو گئی اور پاکستان اس بحری بیڑے کا انتظار رہ گیا۔ یہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے، پاکستان سے مدد لیتا ہے لیکن پھر پاکستان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کو امریکہ کی تاریخ کا علم ہے تو افغانستان سے انخلا میں امریکی مدد کرتے ہوئے اپنے مفادات کو یقینی کیوں نہیں بنایا؟
تجزیہ لیں گے سابق سفارتکار جناب ظفر ہلالی صاحب سے. ہلالی صاحب شکریہ. سر اب کی بار تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو آن بورڈ لینا تو دور کی بات, اطلاع بھی نہیں کی جا رہی کہ ہمارا انخلا کا طریقہ کار کیا ہوگا, صرف اڈے مانگے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کیوں امریکہ پاکستان کو آن بورڈ نہیں لے رہا اتنے اہم فیصلے پر؟ چلیے آپ کی بات میں مان گیا. جو بائیڈن نالائق آدمی ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا, اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. مگر آپ بتائیں آپ کے ہمسائے ملک میں جو ہو رہا ہے اور جو جنگ شروع ہوگا, سول وار ہوگا, اور جو ریفیوجیز ہوں گے اس کا کون بھگتے گا؟ ہمارے پاس 3 ملین تو ویسے ہی افغان آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں, اب اور جب ریفیوجیز آئیں گے کیا ہوگا؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کو, سیکیورٹی کاؤنسل کو ایمرجنسی میٹنگ میں کال کریں اور کہیں کہ دیکھیے کیا ہونے والا ہے, اور پھر کیا آپ لوگ یہ سب چیز ہمارے پہ چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ امریکہ جو ہے اور نیٹو جو ہے جو 20 سال سے جنگ لڑا ہے, یہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ مائی گاڈ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 1000 بندوں کا فارن آفس ہے, ایک فارن منسٹر ہے, ایک پورا ملک ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ یہ تو جنگ چھڑ گئی ہے, یہ جنگ ہوگا, سول وار ہوگا, ان کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, پاور شیئرنگ نہیں ہوگی. طالبان یہ غنی کٹ پتلیوں کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کرے گا. تو سر اس کے پاکستان پہ اثرات ڈیفینیٹلی ہوں گے. ہم ویٹ کر رہے ہیں اس دن کا کہ جس دن وہ اثر ہونا شروع ہو جائے. یہ تو وہی 90s کی صورتحال ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. جب 90s میں گئے تھے یہاں سے یہ سوویت یونین کو ہرا کے, تو جو صورتحال تب ہوئی تھی ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہی ہے سر. بھائی وہی ہونے جا رہی ہے. میں کوئی 2 ہفتے پہلے لکھا تھا, میں نے کہا تھا خدا کے بندے ان کو کانٹیکٹ کرو. یہ جو طالبان جو ہے جو شیڈو گورنمنٹ بننے والی ہے, ان کو کانٹیکٹ کرو اور ان کو کہو کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے لوگ جو بھاگنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے ٹیریٹری سے کھانا پینا سب آ سکتا ہے. فائنینسز بھی ہم ڈھونڈیں گے, یو این کو ہم جائیں گے, مگر مہربانی سے ان کو اپنے ٹیریٹری میں رکھیں, کیمپس بنائیں, کھانا کھلائیں, سکولز بنائیں. جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ادھر آپ اپنے ٹیریٹری پہ کریں, اور ہم چندہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈھکیل دیں ادھر. 3 ملین ابھی ہیں, اور کتنے ملینز آئیں گے بھائی؟ ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی باڈی لینگویج سے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ افغانستان میں اب جو نیا سیٹ اپ آنے جا رہا ہے, جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ طالبان یا پاور شیئر کریں گے یا غالب آ جائیں گے, ہم نے اس کو آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم قبول کر چکے ہیں اس کو؟ نہیں, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کیا ہے. کہ ہمارا قبول کرنے کی بات نہیں ہے. اگر جنگ ہوگا, جو سائڈ جیتے گا, جو کابل میں بیٹھے گا اور کہے گا کہ ہم فتح کر لیے, ہمیں ان کو ماننا پڑے گا. ہمیں پرواہ نہیں ہے کون جیتتا ہے. ہم تو چاہتے بھی نہیں ہے بھائی کہ جنگ ہو, مگر جنگ ہوگا. مگر اگر جو پارٹی جیتتا ہے اس سے ہم بات کریں گے. ظاہر ہے ہم دخل نہیں دے رہے ہیں, ہم فیوریٹس تو نہیں رکھ رہے ہیں نا. اچھا, ویسے واقعی اس دفعہ ہم فیورٹس نہیں رکھ رہے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن سر امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ ان کیس اگر طالبان پاور میں آتے ہیں, جس کے کبھی امکان لگ بھی رہے ہیں, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر بزور بازو طاقت کے ذریعے طالبان آتے ہیں پاور میں, تو امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو سر ہم ایکسیپٹ کر چکے ہوں گے طالبان گورنمنٹ کو, اگر وہ وجود میں آتی ہے, دنیا نہیں کر رہی ہوگی, تو سر پھر ہم پاکستان اور باقی دنیا کہاں کھڑی ہوگی؟ بھئی ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ اور دنیا ان کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگا, ان کا کنٹرول ہوگا افغانستان پہ پر. تو آپ کی کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فرشتے آ جائیں, اس لیے جب تک وہ نہ آئے ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. یہ تو طریقہ نہیں ہو سکتا ہے نا. آخر امریکہ واحد ملک تھا جو اسرائیل کو مانا, پوری دنیا مانی اسرائیل کو اس کے بعد, اور ماننا ہی پڑا. اس لیے کہ جب ایک فورس جو ہے ایک کنٹرول کرتا ہے ٹیریٹری کو, قانون بناتا ہے, لوگ اس کی بات مانتے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے ریکگنیشن لینے. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آپ آئے ریکگنائز کریں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ قانون نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لا ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, اب وہی ہونے جا رہا ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجیے گا, کہ جیسے وہاں کے جو باقی وار لارڈز ہیں, جو باقی سیگمنٹ سے وہ اپنے آپ کو دوبارہ عام کر رہے ہیں, they're arming themselves to the teeth to fight against Taliban.
اب ہم وہی 90s کا ماحول دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب اگینسٹ طالبان امریکہ وہاں سے بیٹھ کے ایسی پراکسیز کو دوبارہ سپورٹ کرنا شروع کر دے گا جو اینٹی طالبان ہے؟ بالکل کرے گا. امریکہ ناخوش ہے. وہ چاہتا تھا کہ ان کا کٹ پتلی، ان کا پپٹ کو مان جائیں اور ان کے ساتھ پاور شیئر کریں، مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالبان کیسے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتی ہے؟ یہ غنی ٹائپ، یہ تو ریسٹورانٹ والے، یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے باشندے ہیں، یہ شاید ادھر کے سٹیزنز بھی ہیں. بھائی ان کو تو آپ چھوڑیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ترکی کہہ رہا ہے کہ میں ایئرپورٹ کی حفاظت کروں گا. ترکی جو ہے دوستم کو پناہ دیا ہے. دوستم کون سا آدمی ہے آپ جانتے ہیں؟ دوستم وہ آدمی ہے جو 8,000 طالبان کو قتل کیا ہے، کنٹینرز میں بند کر کے سفوکیٹ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں طالبان ایسی چیز بھول سکتے ہیں اتنی جلدی؟ اور پھر یہ جو مسعود ہے، اس کا بیٹا جو ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا آدمی ہے، مگر یہ اس کا باپ جو تھا وہ کہتا تھا کہ اگر میرے پاس ایک ہی گھر رہ گیا ہے میرے گاؤں میں، ادھر سے بھی میں طالبان کے خلاف لڑوں گا. تو آپ سمجھتے ہیں ان لوگوں میں ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، لوہے جرگا ہوگا، ان کا یہ رواج ہے. اگر ادھر سمجھوتا ہو جائے ویری ویل اینڈ گڈ، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر اگر ادھر سمجھوتا نہیں ہوا، اور جس قسم کے دشمن ہیں طالبان کے ان لوگ، اور 20 سال بعد ان کا کوئی رابطہ، ان کا کیا کہتے ہیں، ان کا کوئی صلح تو نہیں ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک سول وار کی طرف جا رہا ہے. اور پاکستان ول بی موسٹ افیکٹڈ، پاکستان اور ایران. اور ہمیں مل کے کچھ کرنا چاہیے، نہیں تو 2 ملین اور آ جائیں گے ریفیوجیز. ہلالی صاحب، will we be choosing sides in this civil war؟ کیا پاکستان بھی اپنے بلاکس جو ہے وہ چوز کرے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس سول وار میں جو اگر ایرپٹ ہوتی ہے تو؟ کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ غلطی. جیسے میں نے کہا ہے، عمران خان نے یہ نہیں، جب اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لوگ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ روس کو امریکہ کو کہہ رہا تھا نو مور. میں کہہ رہا ہوں نو مور نہیں، وہ کہہ رہا تھا نیور اگین. کبھی نہیں پھر ہم ایسی غلطی کریں گے کہ ہم جا کے کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کہیں گے بس یہ ہمارا گھوڑا ہے، یہ ریس ہے، یہ گھوڑا دوڑا ہے، اس پہ لگاؤ یار. نو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ جو افغان طالبان 5-6 سال تھے نا یہ حکومت میں، کیا انہوں نے ڈورینڈ لائن کو مان لیا؟ وہ تو کہتے تھے ہمیں کہ اٹک تک ہمارا ٹیریٹری ہے. بھائی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو اسٹرینگتھ، آپ کی طاقت، آپ کی قوت، وہ آپ کو بچائے گی. جو بھی ہو، جو بھی افغانستان میں آئے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اگریمنٹس کر کے اپنا فائدہ اٹھائے گی. تو مت سمجھے کہ they owe you anything, they owe you nothing. اور آپ صرف اور صرف آپ کی طاقت سے بچتے اور کوئی طریقہ. ہلالی صاحب بہت بہت شکریہ. اٹس آلویز اے لرننگ ٹو ہیو یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار نے کشمیر کی صورتحال کو چھپانے کے لیے ایک اور ڈرامہ رچایا، مگر وہ ڈرامہ اس کے ہی گلے پڑ گیا. کیسے، یہ بھی بتائیں گے. ساتھ میں بتائیں گے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب اب پاکستان آنے کے لیے کسی گارنٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ پوچھیں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں جبر کے باوجود، 7 لاکھ فوج کی موجودگی کے باوجود، نہتے بے گناہ کشمیریوں کو شہید کرنے کے باوجود، ان کی بینائی چھیننے کے باوجود، مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے باوجود، مودی حکومت کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام ہے، مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور اب مودی سرکار کو ایک نیا ڈرامہ رچانا پڑا جو بری طرح ناکام ہوا ہے. نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر پر ایک نام نہاد کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں اصل حریت قیادت کو بلایا ہی نہیں گیا. لیکن جس قیادت کو بلایا گیا انہوں نے بھی آرٹیکل 370 کی بحالی کا مطالبہ کر دیا. کانفرنس میں بلائے گئے رہنماؤں نے کہا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت فوری بحال کی جائے. اس نام نہاد کل جماعتی کانفرنس کے لیے ان رہنماؤں کو بلایا گیا تھا. اس کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگائے لیں کہ کانفرنس کا کوئی ایجنڈا تک نہیں جاری کیا گیا. بھارتی وزیر اعظم نے کشمیری رہنماؤں کو نئے انتخابات اور نئی حلقہ بندیوں پر منانے کی کوشش کی جو ناکام رہی. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارت کو پاکستان سے بات کرنے پر زور دیا اور کہا کہ جب بھارت طالبان سے بات کر سکتا ہے تو پاکستان سے بھی کرے.
حریت قیادت نے نام نہاد آل پارٹیز کانفرنس کو عالمی برادری کو چکمہ دینے کی کوشش قرار دیا، جبکہ مودی کے اس ڈرامے کے خلاف بھارت سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے سے ملک کا نام داغدار ہوا۔ کانگریس نے بھی مقبوضہ وادی کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے اصل رہنما جیل میں بند ہیں اور بھارت بندوقیں تان کر اے پی سی بلا رہا ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ بھارت میں غاصبانہ اقدامات کے بعد بھارت سیاسی کوششیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے تو ان اقدامات پر آج تک کوئی اے پی سی نہیں بلائی۔ کیوں بلا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے اتنے عرصے سے؟ جواب لیں گے کشمیر کمیٹی کی رکن نورین صاحبہ سے۔ بھارت نے جو کرنا تھا کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے، کشمیر کمیٹی جس کا اتنا بجٹ ہے، جس کے اتنے ممبران ہیں، یہ 2 سال جب سے بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، 2 سال سے لے کے اب تک آپ کے کتنے وزٹس ہیں باہر کے؟ کتنے دورے ہیں یورپی ممالک کے؟ کتنے دورے ہیں UN کے؟ آپ نے کیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ جناب یہ بھارت جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ دیکھیں، کمیٹی جو یہ تشکیل دی گئی ہے، اس کا بنیادی مقصد پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلیمانری کمیٹی تشکیل اس لیے دی گئی تھی کہ یہ کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرے پوری دنیا میں، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، باہر کے یورپین کے پارلیمنٹیرینز ہوں کہ UK کے ہوں یا امریکن۔ لیکن کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی ہمارے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہو گئی، آل اوور دا ورلڈ کوئی کہیں بھی ٹریول نہیں کر سکتا تھا۔ اینڈ سنس 5 اگست 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد سے کمیٹی نے بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے فورن منسٹر نے بھی جا کے بہت اچھی تقاریر بھی کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں جا کے۔ تو اویئرنیس ہی دینی ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو جس طرح ایک انڈین جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے مودی نے اور انڈین گورنمنٹ نے کہ وہاں سب اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 24 تاریخ کو جو جون کو جو انہوں نے اے پی سی بلائی ہے، دس بائی اٹ سیلف اٹ سیز کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تبھی انہوں نے یہ اے پی سی بلائی ہے۔ وہاں پہ دیکھیں 16 سے 17 کے قریب جو پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں کو بلایا گیا ہے۔ تو دس بائی اٹ سیلف از ٹیلنگ دا ورلڈ کہ وہاں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حالات صحیح نہیں ہیں، جو کہ مودی دنیا کو ایک غلط ایک پکچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایز اے کمیٹی دس از واٹ دیکھیں ایسا ہے نورین صاحبہ، I might have to differ here. دیکھیں ایون ڈسپائٹ کورونا ہمارا فورن آفس کام کر رہا تھا، ایسا تو نہیں کہ وہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے اپنے دفتر، اینڈ سیم از فار یو ایز ویل۔ کیا ہمارے پاس وہ بڑے لابسٹ نہیں تھے جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا ہم ان سے رابطے میں نہیں تھے؟ کیا یہاں بیٹھ کر ہم ان کو نہیں اس کام پہ لگا سکتے تھے کہ جناب آپ بیٹھ کے ہماری جگہ جو ہے وہ کشمیر کی بات کریں؟ تو یہ کام انڈیا کر رہا تھا تھرو آؤٹ دیز 2 years، ہم کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ دیکھیں، ہمارے اگر کوئی لابسٹ ہیں زیادہ تو ہمارا ڈائسپورا وہاں جو موجود ہے ان کو ہم نے سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو شہریار افریدی صاحب نے کی، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہم انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہاں کے جو اللیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو کشمیری ہیں، ہم ان کو آن بورڈ نہیں لیتے۔ تو اس دفعہ جو بہترین چیز یہ ہوئی کہ حریت کے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا، ان کو ہم نے بلایا، ان سے ان کی سٹوری سنی اور وہی ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو یہ کرونا کا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ شہریار صاحب نے بہت سارے ٹرپس پلان کیے ہوئے ہیں، تو یہ پارلیمنٹیرینز جائیں گے، یورپ میں بھی جائیں گے، ایشیا کے تمام ممالک جتنے بھی یہ جو ہیں تان والے جتنے ممالک ہیں، ازبکستان، ترکی، یہ سارے ممالک میں ہمارے ٹرپس پلان ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ حریت رہنما بھی آپ سے رابطے میں ہیں، ان کا اب کیا کہنا ہے؟ ایک تو ان کا مطالبہ ڈیفینیٹلی جو مودی سرکار سے ہے وہ تو ہے ہی صحیح، کیا پاکستان سے بھی کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ پچھلے 70 سال سے اگر ان کا کوئی صحیح دوست ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے۔ ان کے اچھے برے وقت میں پاکستان ہی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جہاں پاکستان کی سپورٹ ہماری اس حد تک ہے کہ ہم ان کے نیریٹو کو، ان کے نظریے کو ہم نے
जो मेन काम है पाकिस्तान का, जो हमारा जो पॉलिसी है कश्मीर पे, वो यही है कि हमने जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनका हक खुद इरादियत उनको देना है, और इसी की तरफ हमने दुनिया की जो तवज्जो है वो मबजूल करनी है। अब इसमें हमेशा पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, उनकी गाहे बगाहे डिमांड्स डिफर करती हैं, लेकिन उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे कुर्बानियाँ, आप देखें कि हम एक दिन साल का कोई कह देते हैं कि आज का दिन शहीदों का दिन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि साल का हर दिन वहाँ शहीदों का दिन है, कि हर रोज वहाँ पे मोदी सरकार जो कत्लेआम उन्होंने शुरू कर रखा है पिछले 2 साल में, जैसा कि हम सबको मालूम है, इसमें मजीद उन्होंने तेजी लाई है। वो एक मुसलमानों से नफरत करने वाला इंसान है। तो ये वो तमाम हकायक हैं जो हमें दुनिया के सामने रखने हैं, और इस दफ़ा वो हमारी मीटिंग्स में भी आए हैं, वो हमारी मीटिंग्स अटेंड भी करते हैं, एज ऑब्जर्वर्स वो बैठते भी हैं। उनके लिए हमने इंटरनेशनल वकला का भी हमने उनको कहा है कि हम उनके लिए करेंगे ताकि उनका लीगल प्रोस्पेक्टिव भी दुनिया को दिखाया जा सके। नौरीन साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। मुस्लिम लीग नवाज की मुश्किलात खत्म होने में नहीं आ रही हैं। एक रिलीफ मिलता है तो साथ ही दूसरी परेशानी घेर लेती है। आज अदालत ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अपीलों को इश्तिहारी करार देते हुए उस बुनियाद पर खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद साबिक वज़ीर आज़म की अल अजीज़िया और एवन फील्ड में मिलने वाली सजाएं बहाल हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की तवील समाअत हुई थी, जिसमें दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस नुक्ते पर फैसला महफूज किया था कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में अपीलें सुनी जा सकती हैं या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट में फेयर ट्रायल का भरपूर मौका दिया गया, जिसके बाद सजा का फैसला हुआ। नवाज शरीफ जमानत पर होने के बावजूद बैरून मुल्क चले गए और इस अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ बगैर किसी मुनासिब और जायज वजह के अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। मफरूर होने की वजह से नवाज शरीफ अदालत के सामने अपना अपील का हक खो बैठे हैं, इसलिए अदालत के पास अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार जब भी अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे या हुक्काम इन्हें तहवील में ले, वो दोबारा अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई सजा बहाल रहेगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक नवाज शरीफ सरेंडर नहीं करेंगे इन्हें अपील का हक नहीं है। इसके बावजूद साबिक वज़ीर आज़म के लंदन वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून एक ही मौक़िफ़ पर इख्तियार कर रही है कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है, इसलिए वो वतन वापस नहीं आ सकते। गुज़िश्ता रोज़ जब मरियम नवाज से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत मांगते हुए कहा था कि अगर नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत दी जाए तो इन्हें शाम की परवाज से वापस की। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगा। दूसरी जानिब हुकूमत ऑफर कर रही है कि अगर नवाज शरीफ की जान को कोई खतरा है तो हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि खतरा तो मरियम नवाज को भी हो सकता है, लेकिन वो जलसे कर रही हैं, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जान की गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है, लेकिन वज़ारत दाखिला नवाज शरीफ को मुकम्मल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। 3 साल पहले 2018 में एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल और 10 साल की कैद और जुर्मानों की सजाएं हुई थी। बाद में नवाज शरीफ ने जब एहतसाब अदालत से मिलने वाली सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ अपीलों के फैसले तक सजाओं को मुअत्तल कर दिया था और नवाज शरीफ की जमानत भी मंजूर कर ली थी। लेकिन ये दरख्वास्त से खारिज होने के बाद पनामा रेफरेंस में एहतसाब अदालत से मिलने वाली सजाएं भी बहाल हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम है कि एवन फील्ड सजा के खिलाफ नवाज
شریف ہی نہیں بلکہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر نے بھی اپیلیں دائر کر رکھی ہیں اور آج عدالت نے دونوں اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے۔ 6 جولائی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ ان اپیلوں کی سماعت کرے گا اور ظاہر ہے ان اپیلوں کے حوالے سے عدالت کا جو فیصلہ بھی سامنے آئے گا وہ فیصلہ نواز شریف پر بھی اثر انداز ہوگا، لیکن اس کے لیے سابق وزیر اعظم کو لندن سے واپس آ کر خود کو قانون کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ کیا نواز شریف ان اپیلوں کے فیصلے کے بعد وطن واپس آ جائیں گے؟ بات کریں گے، ہم موجود ہوں گے ابھی تھوڑی ہی دیر میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب اس وقفے کے بعد۔ جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ رانا صاحب عرض یہ ہے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میاں صاحب کی جان کو خطرہ نہ ہو اور انصاف ملے تو پھر میاں صاحب کو میں شام کی فلائٹ سے واپس بلا لوں گی۔ تو رانا صاحب اب گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں، ایک دوسرا یہ انصاف کی ضمانت وہ تو پھر آپ کو عدالت سے ہی مل سکتی ہے، وہ تو عدالت ہی دے گی، عدالت کا ہی کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب بیماری آڑے نہیں آ رہی ہے میاں صاحب کی واپسی میں، اب یہ 2-3 مسائل ہیں، اگر یہ ان کی شیورٹی مل جاتی ہے تو پھر واپسی کا امکان ہے میاں صاحب کا؟ دیکھیں یقیناً یہ بات درست ہے کہ انصاف جو ہے وہ عدالت سے ہی ملنا ہے، لیکن ارشد ملک صاحب جو اب وفات پا چکے ہیں اور میں اس سے زیادہ بات ان کے متعلق نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کیونکہ آخری وقت میں وہ اپنے کیے پہ نادم بھی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا۔ تو انصاف کا ماحول یہاں پہ جس طرح کا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جہاں پہ کس طرح سے انتقام اور نفرت میں غرق ٹولہ جو ہے وہ حکمران ہے اور وہ کس طرح سے اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں سزا دلانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ایک بڑی وجہ اور ایک بڑا کنسرن ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی آن ریکارڈ اور ایک حقیقت ہے اور اس پہ کوئی صرف میاں نواز شریف صاحب کا کوئی زبانی بیان نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آپ کے سروسز ہاسپٹل کی لیب، وہاں پہ جتنے ان کے ٹیسٹ ہوئے، یہاں پہ بڑے بڑے سینئر ڈاکٹرز اور اسی طرح سے جو وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے کہ وہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں اور ان کا ایک ہارٹ سرجری جو ہے وہ ڈیو ہے جو کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی تک نہیں ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ ان کی جو سرجری ہے وہ ہو جائے۔ تو بالکل وہ جیسے ہی ان کا صحت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے تو وہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ واپس آ کے اپنی پارٹی کی، اپنے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے۔ اچھا، لیکن سیکیورٹی تھریٹ کس چیز سے ہے آپ کو رانا صاحب؟ خطرہ، جان کو خطرہ کس چیز سے آپ کو؟ یہ آپ گورنمنٹ پہ سوال اٹھا رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جان کو دیکھیں یہ گورنمنٹ کی طرف صرف اشارہ نہیں ہے، اس چیز کے جو ہے وہ باقاعدہ اب میں ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کی جب صحت بگڑی ہے، جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ جیل میں اپنی ناجائز غیر قانونی جو ہے وہ قید کاٹ رہے تھے، جب ان کو ایک بڑے ہی فروئی سے اور بلا جواز ایک انکوائری کا بہانہ بنا کے ان کو نیب میں لایا گیا، تو وہاں پہ جو ان کی ایک دم طبیعت بگڑی اور ان کے پلیٹلیٹس کا اور دوسرا ان کی صحت کا مسئلہ ہوا، تو اس کے متعلق بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی وہاں پہ میڈیسن یا ان کی خوراک میں کوئی ایسی چیز شامل کی گئی جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تو جب کوئی وقت آئے گا تو پھر یہ انکوائریز ہوں گی
اور پھر وہی لوگ جن کے ذریعے سے یہ کام ہوتے یا کروائے جاتے رہے وہ لوگ بولیں گے, وہ بتائیں گے کہ کون کون اس میں ملوث تھا. تو وہ اس وقت لیکن رانا صاحب آپ کو نہیں لگتا ایک بڑا کڑا وقت آن پڑا ہے آپ کی جماعت پہ, ان کی بیماری کے علاوہ پنجاب میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی شروع ہو چکے ہیں, ایک بڑی زرداری صاحب جو ہے زرداری صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں قوف لیگ سے اور ایک نئی مسلم لیگ بنانے کا سوچا جا رہا ہے. ادھر چودھری نثار ملاقات کر رہے ہیں جاد الحق صاحب سے, یہاں پہ منظور بھٹو صاحب کو واپس آج انہوں نے لے لیا, ادھر سے عبدالقادر بلوچ صاحب اور زہری صاحب وہ پیپلز پارٹی, اور جنوبی پنجاب میں بھی نقب لگ رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ کسی اور پہ رکھا جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی کا لیڈر اس وقت آپ کے درمیان موجود نہیں ہے, آپ اگلے الیکشن تک اس اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر پائیں گے میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں؟ جی نہ صرف ہولڈ کر پائیں گے بلکہ وہ پوزیشن جو ہے وہ آج جو ہے وہ 2018 سے بہتر ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے اگلے 6 ماہ میں سال میں میں پنجاب کی حد تک, کیونکہ ذمہ داری ہے میری, تو میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑی سچائی سے اور دیانتداری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ اور کانسٹیٹیوئنسی لیول پہ جو سپورٹ ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں جو ہے وہ 95% سیٹوں کے اوپر کامیابی حاصل کریں گے. اور اس بارے میں ہماری بڑی مربوط ورکنگ تنظیم سازی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے مکمل بھی کی ہیں, اور اس میں فردر بھی جو ہے وہ ہم بہتری لا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ مکمل رہنمائی جو ہے وہ دیتے ہیں, اور یہاں پہ لیڈرشپ. اچھا رانا صاحب ایک اور اہم سوال اس حوالے سے, ان کی فیملی کے پنجاب میں تو آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے ہی, ان کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ہمیں ایسی اس طرح سے سندھ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رانا صاحب بہت بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ آپ کے قیمتی. آگے بڑھیں گے ناظرین, اس وقت کرکٹ کے بڑے بڑے ایونٹ کے سب سے بڑے مارکے کی سنسنی خیز لمحات چل رہے ہیں, دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. PSL 6 کا فائنل ابو ظبی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے. ملتان سلطانز 70ویں اوور میں دھواں دھار اننگز کھیلتے ہوئے 160 سے زیادہ رنز بنا چکی, جبکہ اس کے صرف 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. کریز پر کھڑے شان مسعود شاندار 50 کرنے کے بعد بھی سٹروکس کھیل رہے ہیں. پشاور زلمی کی ٹیم چوتھی مرتبہ PSL کا فائنل کھیل رہی ہے اور 2017 کے ایونٹ کی ٹرافی بھی جیت چکی ہے, جبکہ ملتان سلطانز کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچی ہے. لیکن اگر حالیہ مرحلے کی بات کی جائے تو ملتان سلطانز کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. ملتان سلطانز ابو ظبی میں کھیلے گئے کوالیفائر سمیت 6 میں سے 5 میچز میں فاتح رہی ہے, جبکہ پشاور زلمی کی ٹیم ابو ظبی مرحلے میں کھیلے گئے 5 میں سے صرف 2 میچز ہی جیت سکی ہے. اس لحاظ سے ملتان سلطانز کو پشاور زلمی پر نفسیاتی برتری حاصل ہے. لیکن کیا ملتان سلطانز فائنل میں بھی اپنی کارکردگی کا جادو چلا پائے گی, یا اس بار بھی ایونٹ کی ٹرافی پشاور زلمی کے نام رہے گی؟ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرکٹر عابد علی صاحب, ہمارے نمائندہ قادر خواجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عابد صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت چیز کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹارگٹ ہے, آپ کو لگتا ہے ٹارگٹ چیز ہو پائے گا؟ 2 اوور رہ گئے ہیں. نہیں, ایکچولی فائنل میچ ہے, اسکور بہت اچھا ہو گیا ملتان سلطان کا, اور فائنل میچ میں کافی اگر 200 رنس ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی 2 اوور پڑے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ چانسز ہوں گے کہ ملتان سلطان کے, کیونکہ فائنل میچ بڑا کروشل میچ ہوتا ہے, نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو ملتان سلطان بڑی اچھی کرکٹ کھیلتی آ رہی ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, اور پشاور زلمی بھی جیسے انہوں نے کم بیک کیا ہے, جیسے لاسٹ 2-3 میچ کھیلے ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا انہوں نے کم بیک کیا. ان کی بیٹنگ لائن بہت اسٹرانگ ہے, ایکسپیرینس ان کی ٹیم ہے, تو ایک اچھا میچ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ 1 سائڈڈ ہوگا, تو مجھے پوری امید ہے کہ ایک بہت اچھا میچ ہوگا. تو کیونکہ بیٹنگ ٹریک ہے اور اوبویسلی فائنل کا پریشر ضرور ہوتا ہے, اور اوپر سے ٹارگٹ 200 ہو یا 190 کے قریب سکور ہوا ہو تو پریشر تو ضرور ہوتا ہے, لیکن
ایک اچھی کرکٹ ملے گی. اوبیسلی کہ پشاور زلمی کی جو ٹیم ہے ایکسپیرینس ٹیم ہے اور ان کے جو فارنر پلیئرز ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ ایک اچھا فائنل ہوگا, ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. چلے اٹ ول بی اے گڈ کرکٹ ٹو واچ. قادر خواجہ صاحب یہ بتائیے لاہور کی عوام آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ان کی ٹیم تو ہو گئی باہر, چلے اللہ مالک ہے نیکسٹ ٹائم صحیح, مگر اب وہ ان دونوں میں سے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل علی, لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑی سکرین لگائی گئی ہے, وہاں پر لاہوریے پرجوش ہیں. پاکستان سپر لیگ 6 کا بڑا مارکا چل رہا ہے ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان. تو لاہوریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ زندہ دلانے لاہوری کسی قسم کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. حالانکہ ان کی ٹیم پلے آف بھی نہیں کھیل سکی, ان کی ٹیم باہر ہو چکی تھی لاہور کے اندر, لیکن لاہوریوں کا دل اور جذبہ بہت پرجوش ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ باقی ٹیموں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان سپر لیگ 6 پاکستانیوں کا برانڈ ہے, پاکستان کا جو ہے وہ نام اس سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو شائقین کرکٹ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. یہ بتائیں کہ ملتان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پشاور کو, کیونکہ لاہور تو باہر ہو گئی ہے؟ ملتان کو. وہ کیوں کر رہے ہیں ملتان کو؟ بس ملتان جاتا رہتا ہوں. اچھا آپ بتائیں کہ کتنی خوشی ہے ملتان کے اور پشاور کے فائنل میں, کہ لاہور کی وجہ سے آپ افسردہ دکھائی دے رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی نظر نہیں آ رہی؟ میرا جو ٹیم ہے وہ تو لاہور ہے, کیونکہ میں لاہور کا شہری ہوں, تو میں تو سپورٹ تو لاہور کو کر رہا ہوں. دیکھیں جی, یہاں پر شائقین کرکٹ لاہوری ہے اور لاہور کو کہتے ہیں جی سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں ملتان کو کر رہے ہیں, تو ہلہ گلا تو لاہوریوں پر ختم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہور کی عوام اور بغیر چھوٹے ہیں, اچھی کرکٹ دیکھ رہی ہے, پورے اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے, which is a good thing. عابد علی صاحب, یہ تو چلے آپ نے عوام کا جذبہ دیکھ لیا, آپ کا جذبہ کیا کہتا ہے؟ آپ ایک اچھے کرکٹر ہیں, آپ کا دل نہیں مچلتا پی ایس ایل کھیلنے کے لیے؟ کب دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو پی ایس ایل میں؟ نہیں, میری بھی خواہش ہے انشاءاللہ کہ میں ابھی پی ایس ایل کھیلوں. لاسٹ ٹائم میں لاہور قلندر کی ٹیم میں تھا, لیکن میں میچ نہیں کھیل سکا تھا. لیکن میری بھی خواہش ہے انشاءاللہ میں ضرور آئی ہوپ کہ نیکسٹ سیزن میں اس کی تیاری کروں اور جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں اچھا پرفارمنس دوں T20 پہ, تاکہ میں بھی پی ایس ایل HBL کا حصہ بنوں. اور اوبیسلی پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے, اور جیسے PCB پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو آرگنائز کی ہے, جو کووڈ کے حالات ہیں اس کی وجہ سے پھر بھی اتنا اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے, تو یہ پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور اسی سے جو نئے ینگسٹر آ رہے ہیں ان کے لیے پوری دنیا میں HBL PSL جو دیکھا جا رہا ہے, کھیلا جا رہا ہے, اور فارنر پلیئر آ رہے ہیں, تو یہ پاکستان کرکٹ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور میری بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی PSL کا کسی بھی ٹیم کا حصہ بنوں اور اچھی کرکٹ کھیلوں, اور جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق میں پرفارم کروں. اچھا مجھے بتائیے گا, کیا پی ایس ایل انٹرنیشنل لیول کے کرکٹرز بھی نکال پائے گا کیا؟ مطلب ایک ہمارے یہاں ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ تو مطلب اس کا انٹرنیشنل بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا نا, ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو گئی, تو کیا پی ایس ایل وہ پلیئرز نکال پائے گا؟ نہیں, اوبیسلی پی ایس ایل سے ہی اب کافی پلیئرز آ رہے ہیں. جیسے اب ملتان سلطان کا پلیئر ہے شاد نواز دہانی, وہ فاسٹ بولر, وہ بھی پی ایس ایل سے ہی آیا ہے. تو پی ایس ایل ایک بیسکلی ایک بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا, وہ پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں. تو جو بھی پرفارمنس دیتا ہے, بیٹسمین ہو, فیلڈر ہو, یا بالر ہو, یا اسپنر ہو, تو وہ کافی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو اوبیسلی T20 کی کرکٹ ہے, لیکن ٹیسٹ اور ون ڈے نہیں ہوتے, لیکن T20 کا ایک برانڈ بن گیا ہوا ہے پی ایس ایل. تو وہاں سے جو بھی پرفارمنس دیتا ہے, جو کوئی بھی ینگسٹر ہوتا ہے یا کوئی اچھا جس کی بیٹ فارم لگی ہو پیچھے, وہ پی ایس ایل میں جا کے اچھا پرفارم کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, تو وہ پاکستان کی ٹیم میں کم بیک کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس وقت کرکٹ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. آخر میں آپ کی ہوپس کیا ہیں سر اوور آل پاکستانی کرکٹ سے عابد صاحب؟ نہیں, ہوپس میری الحمدللہ بہت اچھی ہیں, پازیٹیو ہوں میں الحمدللہ. جو بھی مجھے میری اپ کمنگ جو نیکسٹ سیریز ہوگی تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے NHPC میں, ان کی جو کوچز ہیں, یوسف بھائی ہیں اور سکلین بھائی ہیں, اور جتنے بھی آل اوور کوچز ہیں, جو پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے. تو جو بھی انہوں نے آرگنائز کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. قادر, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.